اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بنی اسرائیل بحر قلزم سے باہر آئے اور تمام فوجی فرعون کے فوجی اس کے سب لشکری سب کے سب غرق ہو گئے، اس کے بعد جب نکل رہے ہیں خشکی پہ آتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے کل پڑھا کہ یہ قوم کے پاس سے ان کا گزر ہوا اور دیکھا کہ وہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہے، فوراً انہوں نے کہہ دیا موسیٰ ہمارے لیے بنا دے۔ کیوں کہا انہوں نے؟ کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ مصر میں رہنے کی وجہ سے مشرک قوم کے درمیان رہنے بسنے کی وجہ سے ان کے اندر بھی جی وہ ہوتا ہے، وہ غالب ندی میں یار سے آتی ہے بو یار، متاثر ہو گئے تھے شرک سے، اس وقت فوراً انہوں نے مطالبہ کر لیا۔ ماحول کا اثر پڑتا ہے، اب ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ ہم نے کل یہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جن لوگوں نے ہجرت کی ہے اس میں 3 قسم کے لوگ ہیں، کچھ تو نہایت مخلص ہیں اور کچھ کمزور قسم، کچھ پکے منافق ہیں۔ ظاہر مخلصین نہیں کہا، یہ کمزور قسم کے لوگوں نے بھی نہیں کہا ہوگا، کہنے والے کون ہیں؟ منافقین جو ہیں، منافقین ہیں۔ اچھا اب آج یہ منافقین کا سردار کون تھا؟ نہیں حضرت موسیٰ کے زمانے کے جو سامری، بس یہ سمجھ لیجیے سامری، سردار سامری تھا اس زمانے کا۔ اب آج جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، یہ آیت کیوں لائی گئی یہاں؟ کیوں یہ آیت وہیں أَنْجَيْنَاكُمْ؟ یاد تو اس وقت جو ہم نے تم کو نجات دی، اوپر کہا نا کیا میں غیر اللہ کو تمہارے الہ چاہوں؟ دراہ لے کے اس نے تم کو تمام انسانوں فضیلت دی، غیر اللہ کو میں الہ چاہوں؟ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، پھر کہا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، کیا مطلب دونوں میں کیا ربط ہے؟ اس نے تم کو فضیلت دی تمام انسانوں پر، اس کے بدلے دوسرے معبودوں، یعنی تم یہ ناشکری کر رہے ہو، یہی نا، کتنے ناشکری ہو کہ وہ اللہ جس نے تم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی ہے، جی قبطیوں کے مظالم سے نجات دی، موسیٰ کو بھیجا، اللہ کی توحید کی تعلیم دی، اور پھر اس کے نتیجے میں جو تم پر وہ مظالم کر رہے تھے اس سے تم کو بچایا ہے، اور وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، دیکھے بے بنی، ہم نے پار کی، ہم نے بے بنی، گویا کہ ان کو لے کر اپنے گود میں لے کر، سمجھیے تصور دے رہا، دریا ہم نے پار کرایا ہے گود میں لے کر۔ یہ احسان عظیم، احسان عظیم، اور اتنی جلد تم نے احسان فراموشی کر دی۔ تو اب یہاں سے آپ جو دیکھیں گے نا تو دور تک چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان تھا، احسان عظیم، اس نے تم کو فضیلت دی، اور پھر تم نے کیا کیا کفار نعمت کیا، اس کی تفصیل اب وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ اب ترجمہ آپ پڑھیے۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ عظیم آزمائش، بڑی آزمائش۔ دیکھیے عموماً ہمارے اردو مترجمین میں وہ آزمائش بلا ترجمہ کیا ہے بالعموم، پر سال اگر آپ لوگ سے کچھ یاد ہوگا بلا کے ایک دوسرا معنی بھی ہے۔ بلا کے معنی مصیبت، آفت، یہ تو ہے جیسا کہ انہوں نے کیا ہے مولانا نے، اور مولانا امین حسن صاحب کا ترجمہ بھی تقریباً ایسے ہی ہے، بلا۔ اور کوئی ترجمہ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ حسن ترجمہ ہے آپ کے پاس؟ نہیں، آپ کے پاس پلیز آزمائش، ابن کثیر کا بھی ترجمہ آزمائش، اور انگلش ترجمہ کیا ہے؟ ٹرائل، اچھا ٹرائل ہے آپ کے پاس ہے؟ ہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آسن میں نے زبردست، تو عظیم کا ہوا، عظیم کا ہوا، بلا کے معنی دیکھیں 2 لفظ ہوگا پھر،
اچھا چلیے ٹھیک. اب دیکھیے بات یہ بتائی جا رہی ہے، ایک طرف اللہ کا فضل و احسان ہے اور دوسری جانب تمہاری یہ حرکتیں ہیں، یہی نا. تو وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. ہمارے جو ہے عربی مفسرین نے، کچھ اردو مفسرین نے جو کہتے ہیں بلا کا انعام کی ہے. اس میں، اس واقعے میں عظیم الشان انعام ہے. انعام ہے. ایک طرف مظالم فرعونیوں کے، پوری قبطی قوم تم پر دشمن تھی اور تم کو جو ہے مختلف کاموں میں لگائے ہوئے تھے اور تم سے بیگار لے رہے تھے اور کوئی اجرت نہیں دے رہے تم کو. اللہ نے تم پر احسان کیا. تو بلا کے معنی یہاں کیا ہیں؟ احسان کے. اس میں احسان عظیم ہے، وہ یاد دہانی کرائی جائے. اللہ کے احسان تم یاد کرو. احسان فراموشی کر رہے ہو تم. دیکھ لیا بتوں کو، تم نے کہا کہ ہم کو بت چاہیے. یہ کیا تو کبھی تم نے احسان کا، اللہ تعالیٰ کے فضل کا، اس کے انعامات کا تم نے مشاہدہ کیا؟ اس کے بعد یہ ناشکری. تو یہ بلا کے معنی احسان. اور آپ کو یاد ہوگا اردو مترجمین میں سب سے پہلا ترجمہ کس کا ہے؟ شاہ عبد القادر صاحب. شاہ عبد القادر صاحب ترجمہ ہے؟ نہیں ہوگا، نہیں ہے نا. اس میں آپ دیکھیں گے تو انہوں نے ترجمہ احسان ہی کا کیا ہوگا. یہ تقریباً بنی اسرائیل کے ضمن میں اور فرعونیوں کے ضمن میں یہ جو آیتیں تقریباً 6 جگہ ہیں پورے قرآن مجید میں، اور ہر جگہ مولانا نے، شاہ عبد القادر، ہر جگہ انعام ہی کا ترجمہ کیا ہے اور وہی مناسب ہے. عربی تراجم میں آپ دیکھیں گے، عربی تفاسیر کو، اس میں بھی بلا کے معنی وہ انعام ہی دیں گے. تو یہاں بھی دیکھیں گے، یہاں وہ فضلکم علی العالمین ہے، فضیلت دی. اس پہلو سے انعام ہی جو ذات. دیکھیں کتنا بڑا انعام. یہ اتنا بڑا انعام دیکھنے کے بعد اور تم نے یہ حرکت کی، بتاؤ. یہ گویا کہا جا رہا ہے. اب چلیے آگے. ووعدنا موسیٰ، ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا. اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی. موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا. جب وہ ہمارے بس پہلے 30 دن رکھا تھا، پھر اس کے بعد 10 دن اور بڑھا دیا. کیوں 30 دن رکھا، 10 دن اور کیوں بڑھا دیا؟ 30 دن رکھا تھا، پھر 10 دن اور بڑھا دیا. کیوں 30 دن جو رکھا تھا تو 10 دن اس وجہ سے بڑھا دیا کہ ہمارے بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جلدی چل دیے تھے. کس لیے بلایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کس لیے بلایا تھا؟ طور پر کا ذکر ہے، سمجھیے. طور پر بلایا تھا کہ آنا تم. لیکن حضرت موسیٰ کچھ جلدی چل دیے. جب جلدی چل دیے تو اللہ تعالیٰ نے مدت ذرا بڑھا دی تاکہ ایک پورا چلہ ان سے کرایا جائے. کس لیے؟ تربیت، تزکیہ، تطہیر، اجلت سے باز آ جائیں. اجلت تھی نا، اور اجلت سے نقصان ہو جاتا ہے. تو اجلت سے باز رہنے کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور بڑھا دیا. حضرت موسیٰ چل دیے اپنی قوم کو چھوڑ کر. اجرت میں نتیجہ کیا نکلا تھا اس اجرت کا؟ بس سامنے نے بچڑا بنا دیا، اس کا جادو چل گیا اور اس نے بہکا دیا. چلیے. جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے رب مجھے یا رائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں. فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا. چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا. جب ہوش آیا تو بولا پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا. بس اب حضرت موسیٰ سے گفتگو کی اللہ تعالیٰ نے.
وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، گفتگو کی، کلمہ ہے نا تصل گفتگو کی. پھر وہ جو ہے اب ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت ہوتی ہے نا جو جس سے کلام ہو رہا ہے، اور اس سے ملنے کی بے چینی تو تھی، جو جلدی آ گئے تھے، جلدی آ گئے، چھوڑ دیا قوم کو، جلدی آ گئے تو، اور جب ہم کلامی ان کو نصیب ہوئی تو اس کے بعد جو ہے دادا دیکھ لیں. یہ گویا کہ ایک طرح سے ان کے اندر یہ چاہت وہ کہ ایک طرح کا فطری جذبہ ان کا ہوا نا کہ ذرا دیکھ لیں، چہرہ دیکھ لیں، یہی نہ ہوا تو پکار اٹھے کہ اے رب ارنی مجھے دکھا. کیا دیکھا؟ اپنا چہرہ دکھا دے. اپنا چہرہ، ارنی وجہک اس کا مفعول حذف ہے. ارنی مجھے دکھا، کیا دیکھا؟ اپنا چہرہ دکھا دے. تو کیا کہا؟ آلن تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ گفتگو ہو رہی تھی. گفتگو قاضی صاحب کیسے ہو رہی تھی؟ پردے کے پیچھے. اور یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پردہ ہٹا. بس یہ پردہ ہٹا دے، یہ نہیں کہا پردہ ہٹا دے اور اپنا جلوہ دکھا دے، چہرہ دکھا دے. بس لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. ولیکن انظر الی الجبل، بلکہ تو دیکھ کدھر؟ پہاڑ کی جانب. پہاڑ اگر اپنی جگہ پر قائم رہے میرے جلوے سے، تب پھر مجھ کو تو دیکھ سکتا ہے. پھر کیا ہوا؟ فلما تجلی رب الجبل جعلہ دکا. صرف جلوہ دیکھا. وخر موسیٰ صعقا، صرف جلوے سے موسیٰ جو ہے گر پڑے. اور اگر خدا کو دیکھا ہوتا کیا جل گئے ہوتے؟ بھائی بولیے، جل گئے ہوتے؟ کیا حشر ہوتا اس کو تو اللہ ہی جانتا ہے. تو گویا کہ دنیا کے نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، پردے میں رہ کر چلا رہا ہے. جی پردے میں رہ کر چلا رہا ہے. اور دنیا کے لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ لیں. یہ حضرت موسیٰ عظیم الشان پیغمبر ہیں. دیکھیے عظیم الشان پیغمبر. حضرت موسیٰ نے بھی یہ کہا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل بار مطالبہ کر رہے ہیں. کیا؟ ہم نہیں مان لائیں گے جب تک ہم دیکھنا نہیں. یہ دیکھیے یہ عجیب و غریب بات ہے. تو گویا کہ معجزہ بار بار جو قوم دیکھتی ہے، دیکھنے کے عادی ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈھیٹ. ہر چیز میں بس معجزہ چاہیے، ہر چیز میں بس ہر چیز میں. جی ہر چیز میں چاہیے اس کو. اچھا پیغمبر بھی قوم ہی سے اٹھتے ہیں نا بھائی، پیغمبر بھی قوم ہی سے اٹھتے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ نے بھی مطالبہ کر دیا کہ تو اپنا جلوہ دکھا دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہیں ایک آیت نہیں مل سکتی کہ انہوں نے کبھی جلوے کا مطالبہ کیا ہو. چہرے کا نہیں، جلوے کا کبھی مطالبہ کیا؟ نہیں، کبھی نہیں. اور کبھی مسلمانوں نے بھی مطالبہ کیا کیا؟ ہم نہیں ماننا. کیوں؟ ان کی خوبی کیا؟ یؤمنون بالغیب ہے. وہ نہیں کہتے، وہ جانتے ہیں کہ یہ جب یہ پردہ ہٹ جائے گا تو پھر قیامت آ جائے گی. اس یوم تبلی السرائر، فما جب پردہ، سرائر مانے پردہ، جب منکشف ہو جائے گا، ہٹ جائے گا پردہ، تو پھر سب جو ہے پھر کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے. اس وجہ سے یہ اہل ایمان کی تربیت اس انداز سے ہوئی ہے. ان کے سامنے سب ہے. اس بنیاد پہ یہ امت کبھی معجزہ کی طلبگار نہیں ہوئی، اور یہ امت کبھی یہ خواہش نہیں کرتی کہ معجزات آئیں ہمارے سامنے. یہ نہیں، بلکہ یہ امت کس لیے برپا کی گئی ہے؟ بولیے کہ اس کو کام کرنا ہے، تامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بغیر معجزہ دیکھے ہوئے. ایمان بالغیب، اس کو یقین ہے کہ آخرت ہوگی، اللہ پر یقین ہے اس کو. جلوے دیکھ رہی ہے، اللہ کے جلوے، زمین سے لے کر آسمان تک اللہ کے جلوے ہیں. ان کے لیے یہی کافی ہے. یہ دوسرے جلوے نہیں دیکھنا چاہتے، ان کے لیے یہی کافی ہے. سورہ عمران کا آخری رکوع. ہاں
بالکل بالکل ہاں، دیکھتے اٹھتے بیٹھتے کائنات کے اندر دیکھتے ہیں اللہ کے جلوے، اللہ کے جلوے دیکھتے ہیں. فی خلق السماوات والارض، سورہ اس میں بھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر میں ان فی ذلک الآیات. یہ روشنیاں ہیں، روشنیاں ایک دو نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کے، اس کے جلوے کے. تو گویا کہ جلوے بکھرے ہوئے ہیں. گر آنکھیں ہیں تو چشمے غور سے اوراق گل دیکھو. گر آنکھیں ہیں تو چشمے غور سے اوراق گل دیکھو. کسی کے حسن کی شرحیں لکھی ان رسائل میں. یہ کائنات رسائل ہیں، یہ جرائد ہیں، جرائد. اللہ کے حسن کی شرحیں لکھی ہیں اس میں. تو کسی اور جلوے کی طالب نہیں ہوتے. کائنات کو دیکھ کر، مخلوق کو دیکھ کر خالق کا پتہ پا جاتے ہیں. بھائی کیا ضرورت ہے ان کی؟ کیونکہ یہ ان کی عقل پختہ ہو چکی ہے. ان کی نگاہیں دور رس ہیں. دنیا نہیں، صرف جنوں کو مادے کو نہیں دیکھتے، بلکہ غیر مادی چیزوں کے ادراک کر لیتے ہیں. آخرت کا تصور ان کے یہاں مستحضر ہے. بھائی اسی بنیاد پر ہے. اگر صرف معجزات پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان نہیں لا سکتے تھے جی. اور اگر ایمان لاتے تو مضبوط نہیں ہو سکتا تھا ایمان. بڑا کمزور، بڑا پھسپھسا ایمان، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بنی اسرائیل کا ایمان. چلیے فلما افاق، فرمایا اے موسیٰ، تبت نہیں، رکیے. قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. میں کیا ہوں؟ میں توبہ کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین، میں کیا ہوں؟ پہلا ایمان لانے والا ہوں. کیا ایمان لانے والا ہوں؟ کس بات پر ایمان لانے والا ہوں؟ یعنی ایمان لانے پہلے، ان سے پہلے کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا کیا؟ ان سے پہلے قادری صاحب کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا کیا؟ بہت تھے. یہ کیوں کر رہے ہیں میں پہلا ایمان لانے والا ہوں؟ یقین لانے والا پہلا ہوں میں. یقین لانے والا کس بات پر؟ بغیر دیکھے. یہ بات ہے، بغیر دیکھے نہیں. کہیے کہ میں یقین لانے والا ہوں، ایمان لانے اس بات پر کہ تجھے ہرگز دیکھا نہیں جا سکتا. وانا اول المؤمنین انک لن ترا، میں پہلا مومن ہوں، اس بات پر ایمان لانے والا پہلا ہوں کہ تجھے ہرگز دیکھا نہیں جا سکتا. دنیا میں تجھے کبھی دیکھا نہیں جا سکتا. یہ ہے ایمان لانے کا مطلب. پہلا مومن ہوں کس بات پر؟ اس بات پر کہ تجھے دیکھا نہیں جا سکتا. بات واضح ہو کہ نہیں؟ خواہش کی، دیکھ نہیں سکے، انہوں نے اقرار کیا. اب گواہی دیتا ہوں دنیا کے سامنے، تجھے ہرگز دیکھا نہیں جا سکتا. ماٹا اشفاق صاحب، بہت سے لوگ دھیان اللہ کو دیکھتے ہیں ایک دم اندر کر کے. کشف ہوتا ہے، کشف کے ذریعے دیکھتے ہیں. بولیے یہ سب باتیں کوئی دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ؟ کیا یوں کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. دل کی آنکھوں سے تو ایک چیز یہ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. کائنات کے ہر ذرے میں وہ پوشیدہ بھائی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض ہے نا. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کی سب دلائل ہیں نا. اب یہ یہاں کچھ دھیان ایسے کرو تو پھر اسی کوئی ضرورت ہے؟ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. یہ سنت سے، حدیث سے ثابت ہے کہ مولانا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حدیث ہوگی. ایسا تو نہیں ہے کوئی حدیث اس طرح کی ہے. صحابہ کرام ایسا کرتے تھے. حضرت صحابہ کرام ایسا کرتے تھے. گیان دھیان یہ فلسفہ ہوں. تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، فرصت ملے گی تب نا. چلیے. قال یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو. پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا. یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کے انعام ہے. تم کو ہم نے نبی بنایا ہے، منتخب کیا، اور جو کچھ میں دے رہا ہوں تم کو اس کو لے لو اور شکرگزار بندے بنو. چلیے. اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی اور اس سے کہا ان ہدایت کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے
کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ بس یہ تختیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ لکھی ہوئی تھیں یا موسیٰ کی یا فرشتوں کی؟ لکھی ہوئی یہ تختیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے الواح دیا، الواح مانے تختیاں، اور لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ تختیاں کس کے ہاتھ کے لکھی ہوئی تھیں؟ فرشتوں کے ہاتھ کی یا اللہ کے ہاتھ کی؟ سب کا امکان ہے اللہ نے لکھا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے لکھوا، یہ بھی ممکن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب ممکن ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے لکھ کر دی، اور وہ ساری تفصیلات تھیں۔ کتنے احکام تھے؟ 10 احکام عشرہ جس کو بولتے ہیں، اور احکام عشرہ جس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل میں، وَقَضَيْنَا عَلَىٰ بنی اسرائیل سے آپ دیکھیں گے وہ ساری تعلیمات موجود ہیں جو اس میں موجود، بلکہ کچھ قرآن مجید تھوڑی اور وضاحت کر دی، کچھ تفصیلات پیش کر دی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ساری بنیادیں آ گئی احکام عشرہ میں، جو دین کی بنیادیں ہوتی ہیں۔ اب جو ہے کیوں ان کو احکام عشرہ دیے گئے یا یہ الواح دیے گئے، کیوں، کس لیے دیے گئے سب؟ اب تک وہ فرعون کے غلامی میں تھے، اب ایک آزاد فضا میں گئے، اس وجہ سے حضرت موسیٰ ان کو دے رہے ہیں تاکہ اللہ کے احکام کی آزادی کے ساتھ پیروی کریں، اس وجہ سے یہ احکام عشرہ دیے جا رہے ہیں۔ چلیے مولانا ایک بات بتائیے کہ یہ 10 احکام میں لکل شیئن کیسے ہو گیا؟ وہ لکل شیئن اس زمانے تک جو تفصیلات انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہو سکتی ہیں، وہ سب آپ دیکھیے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ سے جو آیتیں آئی ہوئی ہیں ذالک بنی اسرائیل میں، اس کو آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، بعد میں جو مدینے میں اسٹیٹ بنا ہے اسی کی تفصیلات ہیں۔ توحید بھی ہے، آخرت بھی ہے، رسالت بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق ہے، بندوں کے حقوق ہے۔ کیا چاہیے؟ اللہ کے حقوق اور بندوں، یہی نہیں چاہیے، وہ سب موجود ہے، سب سمیٹ دیا۔ وہ سمیٹ دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے حقوق بھی بندوں۔ اب آپ دیکھیے، اگر اور آپ دیکھیں تو تمام انبیاء کے دین کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ، یہ ہے نا، نماز اور زکوٰۃ۔ تو انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ آپ دیکھیں گے تو 2 اعتقادی ہیں اور 2 نظری ہیں۔ اعتقادی میں کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت اور آخرت، اللہ کی وحدانیت اور آخرت، یہ 2 نظری ہیں۔ اور 2 عملی ہیں، وہ کون ہیں؟ نماز اور زکوٰۃ، بس ہے، نماز اور زکوٰۃ۔ اور انہی کو جب آپ تفصیلات کریں گے پوری زندگی آ جائے گی۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کے حقوق، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا نام نماز ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ بندوں کے حقوق نا، انہی دونوں حقوق کا نام اسلام ہے، اسی سب میں ہے۔ تو آپ دیکھیں گے اسی کی سب تفصیلات ہیں وہ۔ تو آپ سمجھیے تفصیل لکل شیئن جو کہا ہے نا، وہ اسی پہلے سے جو بھی انسان احتیاج اس میں سب اس میں ہے۔ چلیے ایک بات، دوسری بات یہ ہے، ظاہر ہے اس زمانے کا انسان اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کا انداز جلوہ دیکھیں، بولیے، اور وہ قوم جو ہے کیا ہے، تھوڑا سا حسن صاحب، اب دیکھیے وہ قوم جو بنی اسرائیل ہے، حضرت عیسیٰ تک جو ہے پیغمبران جو آئے ہیں، اور جو دنیا کی حالت ہے وہ ابھی کیا ہے، دھیرے دھیرے ترقی کر رہے تھے، اور لیکن حضرت عیسیٰ تک بچپنا ہی ہے۔ جو 500-600 سال بعد عیسیٰ کے بعد جو زمانہ ہے اس میں انسان بالغ ہو گیا ہے، ترقی زیادہ ہو گئی، بالغ ہو گیا انسان۔ جب بالغ ہو گیا، قوم جب بالغ ہو گئی ہے انسانیت، تو پھر وہ پیغمبر آیا جو بالغ سمجھے، ایک پہلو سے ہے، ہر پہلو سے بالغ ہے۔ اس بنیاد پر آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو قومیں تھیں، ان کے انبیاء تھے، یہ قومیں، یہ مکتب کی قومیں، مکتب کے بچے ہیں یہ، اور ان کا جو پیغمبر مکتب کا معلم ہے۔ کیا سمجھا؟ مکتب کا معلم ہے، اور مکتب کا معلم ہمیشہ ڈنڈا لیے رہتا ہے، لیے رہتا کہ نہیں ڈنڈا، تاکہ لڑکے، اور یہ بچے ہیں بائسکوپ دیکھتے ہیں، بائسکوپ جانتے ہوں گے آپ، جلوہ دکھایا جاتا ہے نا، میں وہ ڈمرو بجایا تو لڑکے ٹوٹ پڑتے ہیں دیکھنے کے لیے، بائسکوپ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت ہوئی، یہ قوم کیا ہے؟ انسان اعلیٰ مقام پر. یہ امت سمجھیے یونیورسٹی کے طلبہ ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، سمجھ یہ گریجویٹ ہے سب. تو گریجویٹ یہ سب نہیں مانگے گا کہ بائسکوپ دکھائیے، یہ سب نہیں ہے نا، اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اقوام جو پچھلی ہے، اس قوم پہ آپ جو مطالعہ کریں گے اس پہلو سے آپ پائیں گے کہ وہ کیا ان کا بچپنا ہے، اور یہاں کیا ہے؟ بلوغیت ہے. حضرت عیسیٰ بھی جو ہے پرندہ بنا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، کیا ہے بھائی؟ آپ سوچیں کیا ہے یہ؟ بچوں کو یہ مثال دیکھے بچے اڑ گئے، دیکھا ہے تو کچھ ہے نا. اور یہاں تو صاحب یہ سب نہیں، کچھ مردہ قوموں کو زندہ کر رہے ہیں صاحب. یہ کام ہے. جدھر گیا اسلام، صحابہ کرام جدھر گئے سب مردہ زندہ ہوتے چلے گئے. تو یہ دو چار کو نہیں زندہ کیا، بلکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان کو زندہ کر دیا، قوم کو زندہ کر دیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ قوم کیا ہے، وہ سب مکتب کے بچے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یونیورسٹی کے طلباء ہیں. ہاں، اس وجہ سے ان کی جو تعلیمات ہیں پختہ ہیں اور پوری زندگی پر حاوی ہیں. یہ اصل چیز ہے. چلیے اب دیکھیں، پیچھے ہم نے بتایا تھا نا، وہ حواریین بڑے اچھے لوگ تھے، اور کیا کہہ دیا ذرا سا ہم کو؟ پکا پکایا کھانا. وہ قوم جو پکا پکایا کھانا مانگے، وہ قوم دنیا کی امامت کر سکتے؟ بولیے آپ، دنیا کی امامت کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں. وہ بالکل مفروض کسی لائق نہیں ہے بھائی، کسی لائق نہیں. ماں جس بچے کو کھلائے، کھانا کھلائے تب کھائے، تو وہ بچہ کوئی کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ قوم جو ہوئی، جو برپا کیا گیا ہے، جب برپا کیا گیا، یہ انسانیت پوری ترقی یافتہ ہو چکی تھی. اس وجہ سے یہ دین آخری دین دیا گیا جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. چلیے عنقریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا. رکیے ذرا سا، رکیے تھوڑا سا. فخذھا بقوہ، اس کو پکڑ لو، لے لو. بقوہ، قوت سے مطلب طاقت سے، مضبوطی سے. الیاس صاحب، سید الیاس صاحب، قوت سے مراد چھوڑنا نہیں، یعنی پکڑی سے اس کو پکڑے رہو، بس گرنے نہ پائے، یہ مطلب ہے عمل. اچھا گویا پکڑنے کا مطلب پکڑنا یہ نہیں ہے بلکہ عمل کرنا. گویا کہ آپ نے تعویل کی، لب سے ہٹایا ہے کہ نہیں. گویا کہ حقیقت کو مجاز تب لے گئے آپ، نہیں سمجھا. یہاں تو پکڑو، اور آپ نے کیا کیا؟ پکڑنے میں عمل کرو. تو کیا کیا آپ نے؟ تعویل کر دی نا. بولیے شیخ صاحب، ہے نا. تو گویا کہ حقیقت کے بجائے کیا لیا آپ؟ مجاز. لیکن جب تک حقیقت پر عمل کرنا یا اس کو سمجھنا جو ہے عمل کرنا آسان ہو یا وہ ممکن ہو، حقیقت اگر ممکن ہے تو حقیقت بھی عمل کرنا چاہیے، حقیقت کو لینا چاہیے. اگر حقیقت کو اصل حقیقت ہے نہ کہ مجاز، تو جب تک حقیقت بن سکے تو اسی کو لینا چاہیے نہ کہ مجاز کو. حسن صاحب بات نہیں سمجھ آ رہی ہے نا. تو حقیقت کیا ہے؟ قوت سے لو. تو حقیقت آپ نے یہ کہا نا، ایک تو ہے خود پکڑ لو، یہ تو بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن آپ نے کہا عمل کرو، تو یہ بات تو گویا کہ مجاز ہو گیا. اب دیکھیے قوت کے معنی جیسا کہ آپ سبھی لوگوں نے کہا، اور یہ بھی دے رہے ہیں بے جد و اجتہاد، جو آپ نے بتایا نا مضبوطی کے ساتھ بے جد و اجتہاد دے رہے ہیں. قوت کے ایک معنی اور آتے ہیں، یہ بھائی، یہ قوت کے ایک معنی اور آتے ہیں. کیا جی؟ ایمان لانا نہیں. عبد القدیر صاحب ہیں کیا؟ ارے بھائی قوت ایمان لانا ٹھیک ہے. چلیے اور بولیے قوت کے معنی. قوت کے معنی اور آتے ہیں، شیرازے کے آتے ہیں. شیرازہ ہم بتا چکے ہیں، پورے شیرازے کو لو، اس کے حصے بکھرے مت کرنا. دے رہے ہیں کتاب ہم، اس کے جتنے احکام ہیں پورے شیرازے کے ساتھ لینا، پوری اجتماعیت کے ساتھ لینا، تمام احکام پر عمل کرنا. ایسا نہ ہو جو تمہیں پسند ہو تو اس کو لو، اور جہاں تمہیں ناپسند ہو، اچھے نہ لگیں، اس کو چھوڑ دینا. تو قوت کے معنی پورے شیرازے کے ساتھ لینا. یہ قوت ہر جگہ آپ دیکھیں گے، جہاں بھی عربی میں اٹھا کر دیکھیں ڈکشنری، ہر جگہ ملے گا قوت بھائی طاقت. طاقت مانے الحبل، طاقت مانے الحب، شیرازہ رسی. دین ایک رسی ہے، جیسا کہ قرآن میں کہا واعتصموا
جمیا پورے مضبوطی کے ساتھ اس رسی کو پکڑنا، اس رسی کے شیرازے منتشر نہ کرنا. دین ایک شیرازہ ہے نا بھائی، دین ایک شیرازے کا نام ہے، پورے دین کو لینا. اور یہ دیکھیے اہم ہدایت دی تھی، مگر اس قوم نے کیا کیا؟ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یہ کیا آگے چل کر. چلیے دوسری طرف ہے تؤمنون ببعض الکتاب، وہی میں کہہ رہا ہوں، ایک دیکھیے یہ ہدایت کی ہے لے کر لینا، پورے شیرازے کو لینا، دین کے حصے بکھرے نہ کرنا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دین کے حصے بکھرے کر دیے اور کہا نؤمن ببعض ونکفر ببعض. بات واضح ہو گئی نا؟ چلیے ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا. نہیں رکیے ابھی. اب وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنے قوم کو حکم دو کہ وہ ان ہدایت کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال، اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں. ان کے بہتر مفہوم کی، ان کے بہتر مفہوم کا مطلب کئی مفہوم نکلیں گے کبھی کے مطابق. کوئی اچھے بھی نکلیں کچھ بہتر بھی نکلیں گے. تو خراب مفہوم کو مت، بہتر جو مفہوم کو لینا، یہ مطلب اس کا. ان کے ترجمے سے اظہار ہے. اس کا ترجمہ یوں ہونا چاہیے اپنے قوموں کو، وہ اس کے بہترین احکام، بہترین سارے احکام ہیں، ان کے بہترین احکام کو لیں. بہترین احکام یہ جو دیے جا رہے ہیں بہترین ہیں، یہ تمام احکام بہترین ہیں. یہ بہترین احکام کی پیروی کریں. مقابلہ نہیں ہے کہ اس میں بہتر بھی ہے اس میں کچھ خراب بھی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سارے احکام کیا ہیں؟ بہترین ہیں. اس کے بہترین احکام کی کیا کریں؟ پیروی کریں. مقابلے کے لیے نہیں ہے. سمجھ گئے کہ نہیں آپ؟ چلیے جیسے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، کیا مطلب؟ جو بہتر ان سے لو اور جو خراب رد کر دو. کیا؟ اور یہ جو تمہارے جانب جو اتارا گیا ہے اس کے بہترین ہے، یہ بہترین احکام ہیں، یہ بہترین قرآن تعلیمات، ان کی پیروی کرو. یہ مطلب اس کا، یعنی یہ احسن القول اتارا گیا ہے، احسن القول اتارا گیا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ کہ جو کچھ ہے احسن القول ہے، بہترین قول ہے، یہ بہترین احکام ہے انسان کی رہنمائی کے لیے. ایسا نہیں کہ اس میں کچھ گڑبڑی بھی ہے اس کو چھوڑ دیں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے. چلیے ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھا دوں گا. میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں. وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے. اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے